راجہ انور کی کتاب دہشت گرد شہزادہ میں لکھے تک اس کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پر کوئی نہ کوئی جھوٹ لکھا ہوا ہے. سب کو تو نہیں، لیکن میں چند ایک کو جو ہے وہ یہاں اس کا جواب دوبارہ سے دے رہا ہوں، اگرچہ میں نے بڑا تفصیل سے جو ہے راجہ انور کے جھوٹے واقعات جو اس نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ان کو میں 13-14 سال پہلے بھی بے نقاب کر چکا ہوا ہوں، اس کو جھوٹا ثابت کر چکا ہوا ہوں، لیکن بہرحال پھر آثر نو جو ہے اس کی شامت لا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ جناب علی راجہ انور نے اپنی کتاب میں کہ صفحہ نمبر کون سا تھا، ٹھہریں، ہاں 246 کے اندر اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اس کا ایک حوالہ دیا تھا. وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شنواری کے ڈیتھ وارنٹ لے کر ٹیپو 12 مارچ 1983 کو کابل پہنچا. اس کے پاس افغان ویزا نہیں تھا، لیکن اسے ان رسمی باتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ اس نے 246 کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے قبل 246 نمبر پر جو راجہ انور نے وہ حرامزادے نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پھر آدمی ان دونوں بیانوں میں جو ہے وہ جانکاری کرنے کی کوشش کرے کہ کیا راجہ انور نے جو لکھا ہوا ہے کیا وہ ممکن بھی ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے میں پھر 246 نمبر صفحے پہ واپس جاتا ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں ساری تحقیق آپ خود کریں. اوکے، لیکن میرے نزدیک اس نے مکمل جھوٹ بولا ہوا ہے. جی، راجہ اپنی کتاب کے 240 صفحہ پر لکھتا ہے کہ ٹیپو کو $15,000 دیے گئے اور اس نے ایمسٹرڈیم سے پورے گروپ کے لیے برطانوی پاسپورٹ حاصل کر لیے. ٹیپو کا پاسپورٹ جو اس نے مجھے جون 1983 میں دکھایا وکٹر جونز کے نام سے بنا ہوا تھا. اب پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا. دلی مشن پر مامور 4 افراد جعلی پاسپورٹ پکڑے لیبیا سے روانگی کے لیے تیار تھے. بہرحال یہاں میں باقی بھی عبارت لکھی ہوئی ہے جو بعد میں کسی اور ریفرنس میں اس کو پڑھوں گا، لیکن بہرطور اور اس کے بارے میں بھی جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بیان کر دوں گا. ابھی یہاں جو ہے میں چھوڑ رہا ہوں اور باقی اصل جو میرا نقطہ ہے میں اس کی طرف سب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروا رہا ہوں. اب دیکھیے جناب علی، اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیپو جو ہے وہ جب کابل آیا تو وہ وداؤٹ ویزا دلی سے کابل وداؤٹ افغان ویزا آیا تھا. اول تو یہ مکمل جھوٹ ہے، اور دوسرا آپ اس کے جو تکنیکی امور ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. لکھ رہا ہے کہ ٹیپو کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس برٹش پاسپورٹ تھے، رائٹ، جو لیبیا سے لے کر نکلے تھے. حالانکہ لیبیا سے جو پاسپورٹ لے کر نکلے تھے وہ ان کے وہ جو جن پاسپورٹ کے اوپر افغانستان سے وہ آئے تھے یہ وہی پاسپورٹ تھے جو پاکستانی جو موسٹلی قبائلیز کے تھے ان کی اختر بیگ نے تصاویر چینج کر کے تو جناب علی وہ مطلب ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بنائی تھی. یعنی وہ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس سے قبل مجھے بھی میرا بھی پاسپورٹ دیا گیا تھا، لیکن غلطی سے میرے بجائے کسی اور پشتون ساتھی تھا غالباً جو اس کو دے دیا، یا ایک سندھی ساتھی، ان میں سے ایک کو. بہرحال جو بھی ہے میں نے وہاں نہیں جانا تھا، نہ جا سکا. اس کی وجہ کا لیبین اتھارٹیز نے دوسرا پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر ایگزٹ کی مور لگائی تھی لیبیا سے. لیبیا کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں ایگزٹ کی ہو، جس کو غالباً لیبیا میں خروج نہائی بولتے تھے، رائٹ. ہاں، اینی ہو. تو اب یہ بات سمجھنے جو میں
اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے جی، راجہ انور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 240 پہ جو چیز مینشن کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب مرتضیٰ بھٹو نے، میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ لیبیا میں مرتضیٰ بھٹو نے اس کو سلام اللہ ٹیپو کو ٹاسک دیا کہ ضیاء الحق جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے دلی کے اندر نان الائن کانفرنس اٹینڈ کرنے، وہاں جاؤ اور اس کو مار دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 آدمیوں کو اس نے پک کیا، وہ جناب سم ہاؤ وہ لیبیا سے دلی آ گیا۔ جب دلی آ گیا تو وہ وہاں پر قیام کرنے کے لیے رک گیا اور وہ ویٹ کرنا شروع ہو گیا اپنے باقی ماندہ 3-4 ساتھیوں کے اور باقی کیا بولتے ہیں شنواری کے، کہ شنواری اسلحہ لے کر آئے گا اور وہ پھر جنرل ضیاء کے اوپر اٹیمپٹ کرے گا جب وہ ٹور کرے گا، اور جب وہ مزار پر آئے گا تو وہ کیونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا لہٰذا اس نے صرف اس کی فوٹویں اتار دیں کہ وہ وزٹ کر رہا ہے مزار کے اوپر، کہ وہ آیا بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اچھا خیر، تو یہ ہے کہ راجہ انور مادر چودھ نے کتاب کے صفحے پہ کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ فوٹویں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ، کوئی آدمی ایسے بھی جھوٹ بول سکتا ہے ماں چودھ۔ اچھا خیر، تو وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ ٹیپو جو ہے کیونکہ وہ انڈیا میں رک گیا تھا اور انڈیا جب وہ اسلحہ نہیں آیا تو اس کو غصہ آیا کہ اسلحہ کیوں نہیں آیا۔ اکارڈنگ ٹو ہم مرتضیٰ نے اس کو کہا جاؤ وہاں دلی میں اور اس کو جا کے مرڈر کر دو، وہ پکوڑا ہو گیا ہے، رائٹ۔ اب ایک آدھا ہفتہ وہ دلی میں رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مرڈر کرنے کے، کیونکہ جنرل ضیاء آیا بحفاظت واپس ٹور ختم اور دل کے ارما دل میں رہ گئے، ٹیپو اس کو مار نہیں سکا، اسلحہ نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ وہ چلا گیا وہاں پر دلی سے کابل۔ کیسے گیا ہے؟ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، اس نے لکھا ہوا ہے۔ اوکے، راجہ انور جے تو بہت بندیاں کولوں برا نہیں کروایا تو ہن میں تو ہے دس کیا برٹش پاسپورٹ ہولڈر جو ہے وہ، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جس زمانے میں رشین جو سوویت آرمی ہے وہ وہاں انہوں نے فوج کشی کی ہے اور برطانیہ جو ہے وہ سور انقلاب کا ایک سامراجی بلاک سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کے کسی سٹیزن کو کبھی بھی، اول تو زمانہ امن میں بھی افغانستان جو کیا نام ہے برٹش پاسپورٹ ہولڈر کے لیے افغانستان انٹرنس کے لیے ویزا ریکوائر ہے۔ اوکے، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کہ جب کہ برطانیہ سامراجی بلاک کا ایک ایسا ملک ہے جو اینٹی ریولوشن ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور جو جناب علی رشیا کے خلاف کے خلاف جو بلاک ہے نیٹو ہے، یہ اس کا ایک بڑا مضبوط ممبر ہے جس کے بہت سارے لوگ جاسوس بھی ہیں جو رشیا کے خلاف ہیں اور آل دیٹ۔ ایسے صورت میں تو ہرگز وہ برطانیہ نیشنل کو وداؤٹ ویزا کابل میں انٹری دے ہی نہیں سکتے۔ اور پھر دیکھیے امیگریشن کیا ہوتی ہے، امیگریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ہاں جی آپ کہاں جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ پاکستان جا رہے ہیں، آپ کے پاس ویزا ہے۔ امیگریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزٹ کی سٹیمپ لگاتے ہی اس وقت ہیں جب پاسپورٹ اوریجنل ہو، جب ویزا اوریجنل ہو، جو بھی چیز ہے ان کا زیادہ کنسرن جو ہے وہ پاسپورٹ اور ویزے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں درست ہیں وہ ایگزٹ کی مور لگاتے ہیں، آگے جا کے آپ کو پلین میں بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ میں نے تو یہی سنا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ راجہ انور نے بھی مادر چودھ نے کتنا ٹریول کیتا ہے، جس پاسپورٹ کے اوپر آپ امیگریشن میں دکھاتے ہو تو وہ پہلی چیزیں یہی دیکھتے ہیں۔ سلام اللہ ٹیپو چھوڑ، مرتضیٰ بھٹو بھی ہوتا اور جناب علی آ کے وہ اپنا برٹش پاسپورٹ بتا کے دلی ایئرپورٹ کے اوپر کہتا جی میں وہاں جا رہا ہوں افغانستان میں، وہ کہتے یار ویزا تو ہے نہیں تیرا، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، یو کین ناٹ یعنی ٹریول۔ کہتے ہیں جاؤ
ویزا لگوا کے آؤ، وہاں ایمبیسی ہے افغانستان کی، جب آپ کے پاس ویزا ہوگا پھر آپ 100 بار جائیں۔ تو امیگریشن کسی بھی صورت میں سلام اللہ ٹیپو کو یا کوئی بھی ہو تو وہ جناب کیسے الاؤ کریں گے؟ تو اس راجہ انور سے پوچھ لیں نا، یہ مدر چوتھ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے پاس ویزا۔ اچھا میں آپ کو مزیداری کی بات بتاتا ہوں جو میری معلومات ہے، وہ یہی ہیں کہ یہ سلام اللہ ٹیپو نے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر جب کابل گیا ہے اس سے اگلے دوسرے دن جا کے اس نے افغانستان امبیسی سے ویزا لیا ہے۔ اوکے، ابھی اس کو یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مشن تو ایک بہانہ تھا، اصل کام تو اس نے کابل جانا تھا۔ اوکے، تو وہاں اس نے ویزا لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اپنی نئی آرگنائزیشن کو لانچ کرنے کے لیے کابل آیا تھا۔ اوکے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ راجہ انور جو ہے کس نوعیت کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ماچود تعصب اور بغض میں مبتلا ہو کر بالکل پاگل کتا باولا کتا ہو کے، اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر پہلے تحقیق کر لیتا ہے، یار میں یہ جھوٹ لکھ رہا ہوں، یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہولڈر رہا، یہ وہ کیا کسی امیگریشن سے وداؤٹ ویزا جو ہے آگے جانا فردر الاؤ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، انلیس کہ وہاں ویزا جو ہے ویزا اسٹیمپ آن ارائیول لگتی ہو۔ ایسا تو تھا نہیں، افغانستان کے اندر انٹر ہونے کے لیے سامراجی ملک کے کیا کمیونسٹ ملک کے پاسپورٹ ہولڈر کو بھی ویزا رکھوایا تھا جن کے ہے۔ تو باقی یہ صاف طور پر وہ مدر چوتھ جھوٹ بول رہا ہے، لوگ خود تحقیق کریں، ان کو خود معلوم ہو جائے گا۔ میں اب اس پہ اوپر صرف اشارہ دے سکتا ہوں، جن کو جو اس کے انٹرویوز لیتے ہیں، جو اس کو بہت بڑا مصنف سمجھتے ہیں، جو اس کو بہت بڑا شاعر سمجھتے ہیں، جو اس کو بہت بڑا انقلابی مادر چوتھ سمجھتے ہیں، وہ تو ان کو بھی معلوم ہے ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ یار ہم ایک جھوٹے آدمی کو قوم کے سامنے لا کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو دانشور بتا رہے ہیں، اس کو لیفٹسٹ بتا رہے ہیں، کمیونسٹ بتا رہے ہیں، اس کو مصنف عظیم بتا رہے ہیں، یہ وہ ان بہن چودوں کو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ مسلسل ایک کوشش ہے کہ گمراہی پھیلائی جائے، اور جو ڈفر قسم کے، جو کیا منافق قسم کے، غدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، جیسے ضیاء الحق مادر چودھ اور یہ وہ قادیانی، غالب کیا نوٹ غالب، علامہ اقبال، یہ وہ علامہ نہیں، اس مادر چودھ کو کہنا چاہیے، ڈاکٹر اقبال وغیرہ، یہ سارے گنڈو مرزئی ہیں، اور ان کو جناب قوم ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے، انکلوڈنگ نواز شریف فیملی اینڈ کیا بولتے ہیں وہ ماچود عمران خان، یہ سب قادیانی ہیں، مادر چودھ ہیں۔ یہ پاکستان کو بچانا ہے ان لوگوں سے، میرا تو یہی مشن ہے، باقی کوئی میرے ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا ہو کیئر، میں تو سچ بات بتاتا رہوں گا۔ تو جناب یہ تو اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ راجہ انور مکمل جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں دمشق سے دوبارہ کابل آ رہا تھا تو میرے پاسپورٹ کے اوپر جو ایک قبائلی کے نام کا، جس کی پی سی ہوئی تھی، نوروز نام رکھا ہوا تھا میرا، بہرحال اس کے اوپر بھی، بلکہ اس زمانے میں جو دمشق میں افغان امبیسیڈر تھا، کوئی اچھا شخص تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ایجڈ تھا، اچھی انگلش جانتا تھا، اور وہ بڑا ہی مطلب ہمبل قسم کی نیچر کا آدمی تھا، چھوٹا سا ایک ان کا دفتر تھا، وہاں جا کے میر صاحب نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ وہاں سے پاسپورٹ کلیکٹ کر لو۔ تو وہ وہاں 5-6 پاسپورٹ جو میر صاحب نے ان کو دیے ہوئے تھے افغان ویزے کے لیے، وہ جو ہیں کیا نام ہے، وہاں سے میں نے خود جا کے کلیکٹ کیا تھا۔ تو اس میں ایک وہ لڑکا، ایک اور وہ پشتون ساتھی تھا، اس کا بھی پاسپورٹ تھا۔ تو یہ بالکل اور بالکل سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے راجہ انور نے، وہ ضرورت ہوتی ہے ویزے کی نا۔ تو یہاں پر اب یہ بات تو
واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ راجہ انور سارا جھوٹ لکھا ہے کہ بھئی وہ ٹیپو کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ جناب وہاں پہنچ گیا اور اس کے بغیر. یہ پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا اس ماچود نے. خیر بہرحال آگے وہ اس نے ایک اور جگہ یہ آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 217 پہ اس نے لکھا ہے الذوالفقار میں الیاس صدیقی کے بہمانہ اور احمقانہ قتل کے متعلق کئی تعبیریں مشہور تھیں. ایک تعبیر کے مطابق سمو متعصب قسم کا سندھی قوم پرست تھا، لہذا اس کے نزدیک بھوپالی اور صدیقی دونوں ہی مہاجر ہونے کے ناطے قابل گردن زنی تھے. بعض کارکنوں کے نزدیک اس کامیاب آپریشن کا اعزاز تنہا لینے کی خاطر سمو ساتھی نے اپنے صدیقی کا صفایا کر دیا. یاد رہے کہ ان دنوں تک کارکنوں کو یقین تھا کہ جو زیادہ سے زیادہ قربانی دے گا مستقبل میں قلم دان وزارت صرف اسی کے نصیب میں ٹھہرے گا. اس حساب سے گویا سمو نے ایک صدیقی کو ٹھکانے لگا کر اپنے مقابل میں وزارت کا ایک امیدوار کام کرنے کی کوشش کی تھی. ادھر خود سمو نے دلی میں اس قتل کے متعلق تعویل پیش کی. تیری ماں. دیکھیے جناب علی بات یہ ہے اس زمانے میں تو ہم کارکنوں کو یہ معلوم سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی وزارت کے لیے، سب کی میں بات کرتا ہوں ایک کی نہیں ہے، وزارت کے لیے ماچو سیاست کرنی پڑتی ہے، بندوق نہیں اٹھانی پڑتی. ماں تیرا گشتی دے پتر. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری جو ایک ریولوشنری جو ایک عام سٹرگل تھی اس کا مقصد وزارت حاصل کرنا تھا. تیری بے بنو ہوں میں کی کہاں مادر چودہ تین تے بہن چودہ اتنے پھڑ کے تین کٹنا چاہیے، اتنے پڑھ کے تیرے کو حساب کتاب ہونا چاہیے جتنے کہ نہ پانی نہ لبے. تے دلے مادر چود. چل تو بھی تے الذوالفقار نو جوائن کیتا سی نا، تو کی اتنے اپنی ماں کا رشتہ دین واسطے جوائن کیتی سی. وزارت لینے کے لیے تو تیرا ہوئے گا کہ میں وزیر بنا. حرام زادے بنے ہیں نا آخر انہوں دا وہ کنالے دا وہ دلیاں دا کی کہندے نے سامراجی گماشتے جڑے نے سرمایہ داراں دا تو کتا بنے ہیں نا وہ کی نالے دا ان کا کیا شہباز شریف اور آل دیٹ فیملی. تو یہ ہاں میں یہاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری اگرچہ ہماری ملاقات جاوید ملک سے ہوئی تھی اسی دوران جس دوران اس نے مطلب ظہور الہی کا قتل اور یہ بہرحال، لیکن کیونکہ میں واحد آدمی تھا جب میں 87 میں ڈنمارک میں آیا ہوں تو فوراً پھر میں نے یہاں آنے کے لیے جو ہے اپنے دوست جتنے تھے جیل میں. اچھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج تک کوئی ان کو وزٹ کرنے نہیں گیا جب سے وہ جیلوں میں تھے. 84 سے وہ جیلوں میں تھے، ویانا 9. تو مجھے ظاہر ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ یار میں اپنے دوستوں کو جا کے ملوں جو آسٹریلیا میں مختلف جیلوں میں. مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ، لیکن بہرحال میں کیونکہ نیا آیا تھا، فائنینشلی اتنا نہیں تھا، تو پھر میں نے ایک جاب شروع کر دی. جاب شروع کر کے صرف اس مقصد کے لیے کہ میں پیسے جمع کر کے تو آسٹریلیا جاؤں. تو میں چلا گیا آسٹریلیا، جا کے وہاں ساتھیوں سے ملا. مجھے وہاں پتہ چلا کہ میں پہلا بندہ ہوں جو ان سے ملنے آیا ہے. میرے بعد وہ کیا بولتے ہیں خالد حسن وغیرہ ضرور آ کے ملے ہیں، لیکن بار طور میں پہلا بندہ تھا. حالانکہ اصولی طور پہ بے نظیر کو چاہیے تھا. لندن میں وہ اس زمانے میں رہتی تھی کہ لندن کے میں آسانی سے جو ہے ان لوگوں کو جا کے کوئی ان کے لیے کھانا پینا تھوڑی بہت چیزیں یہ وہ، اور ایک تو ان کا مورال ہائی ہو جاتا یہ وہ تو اس نے کیا نہیں. خیر چھوڑیں اس بات کو، میں اس کے اوپر بات کرنے نہیں چاہتا کہ وہ ایسے ہی ذہنی کوفت ہوتی ہے جب اس کا تصور آتا ہے. تو وہ ہاں جی، تو میں یہ خود ہی کیا نام ہے اس کا
جاوید ملک نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ یار کیا واقعہ ہوا کہ یہ اس نے بلکہ اپنے زخم بھی دکھائے تھے. اس نے بتایا کہ یہ جب ظہور بھوپالی کا مرڈر ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ اس کو مارنے کے بعد جب اس کے دفتر سے نکلے ہیں تو پھر وہ سمو جو تھا وہ ایکسپیرئنس نہیں تھا فائرنگ کرنے میں، لیکن گھبراہٹ میں اس نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی پولیس وغیرہ ہمیں چیز کرے، تو اس نے جو فائر کیے تو وہ گن اس سے کنٹرول نہیں ہو سکی، وہ کور فائر دینے کی کوشش میں تھا. وہ ریپڈ فائر کے اوپر تھی، وہ اس کا بھی تو ایک شوق ہوتا ہے کلشنیکوف کا، تو وہ ریپڈ فائر کے اوپر تھی تو پاس ہی کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا اور ساتھ میں صدیقی، تو وہ برسٹ جو ہے ہم دونوں کو لگا اور یقیناً وہ بہت شدید زخمی ہوا تھا. اس نے کندھے کے پاس، مجھے یاد ہے کہ اس نے دکھایا بھی کہ اس کا آپریشن ہوا تھا ہندوستان میں، اور وہ تقریباً اس کو نئی زندگی ملی تھی اس دن نا. اور لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سمو نے بڑی مشکل سے مجھے سہارا دے کر اور بہت ہی محنت سے جو ہے اور بڑی کاوشوں کے ساتھ مجھے بارڈر کراس کروایا، میرا علاج کروایا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ میں مطلب نارمل ہو سکا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو مطلب وہ مار دیا اس نے کہ وہ سندھی تھا اور وہ مہاجر تھا. یہ اس ماچود نے کتنا بڑا یہ کیا بولتے ہیں فتنہ لگانے کی کوشش کی ہے، جبکہ جس لڑکے کو گولیاں لگی تھیں، جس کا علاج جو بالکل مرنے والا تھا اس کاروائی میں، اوکے، وہ بتا رہا ہے کہ یار اس لیے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکا گن کو، اور وہ برس جو ہے ہماری طرف آ گیا. وہ کہتا ہے میری تو زندگی بچی ہوئی تھی، اس کی ختم ہوئی تھی، اس لیے وہ مارا گیا، اور میں اگر آج زندہ ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سمو نے مجھے بڑے ہی جتن کے ساتھ، بڑے مشکلات کے ساتھ بارڈر کراس کروایا اور میرا علاج کروایا، میں ٹھیک ہوا. اب اس کو کس رنگ میں یہ ماچوت پیش کر رہا ہے؟ جو آدمی اس کا شکار ہوا، جو وکٹم ہے، وہ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، اور یہ ماچوت کیا کہہ رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں یار، اب میں کیا بتاؤں. اچھا، یہ راجہ جو ہے نا عادتاً مجبور ہے وہ یعنی بے لذت جھوٹ بولنے کا، یعنی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک اذیت پسندی، ایک متعصب اور ایک انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا جو بے لذت جھوٹ بھی لکھ دے گا کہ چلو یہاں نہیں تو وہاں، یہاں نہیں تو وہاں، کسی نہ کسی طریقے سے میں مرتضیٰ کو اور ان کو بدنام کروں اور کوئی نہ کوئی چیز اپنے کریڈٹ پہ لے لوں. تو ایسے تو نہیں چیزیں ہوتی، بڑی حقائق کی جاننے پڑتے ہیں، بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آدمی کو کوئی مقام ملتا ہے. پہنچودا تو کتاب لکھ کے جھوٹ سے تو سمجھنا کہ تجھے کوئی مقام مل جائے گا، کتنا بڑا ڈفر ہے تو ماچودا. کیونکہ یہ کوئی بھی آدمی جو ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اوکے، ایک اب دیکھو جنرل ضیاء الحق جس کو کیا کہتے ہیں، مرد مجاہد، مرد فلانا فلانا، وہ مادر چود. اوکے، اتنا بڑا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلایا گیا، آخر الحمدللہ آغا وسیم نے ثابت کیا کہ وہ مرزائی تھا، مسلمان تو تھا نہیں جو اس کو ماچوت کہتے ہیں کہ یہ. اسی طرح عمران خان، اسی طرح اور ماچوت، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خود کو مسلمان کہا، پروپیگنڈا کیا، پوری ذرائع ابلاغ نے ان کی تشریح کی کہ جی یہ صادق اور امین ہے، یہ جناب علی اسلام کا مجاہد ہے، یہ وہ. اینڈ آف دا ڈے آغا وسیم نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ تو تھے ہی قادیانی. تو اسی طریقے سے جھوٹ کبھی نہیں. اور راجہ انور تو نہ تینوں میں نہ تیروں میں، اس کو جانتا کون ہے ماچوت کو؟ ہاں، جو جانتے ہیں اس حوالے سے، وہ بھی میں نے جو اس کو کیا بولتے ہیں اپنے ویڈیوز میں بیان کیا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹے کے طور پر اس کا جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں نام لکھا جائے گا. اب آپ دیکھیے وہ کیا لکھتا کیا ہے. الذوالافکار دراصل اس پمفلٹ کا عنوان تھا جو 1980 میں شوکت علی نے میری گرفتاری سے پہلے
تحریر کیا. یہ پمفلٹ جنرل ضیاء کے خلاف تحریر کیا گیا اور پاکستان میں تقسیم کیا جاتا تھا. دوسرے لفظوں میں ہائی جیکنگ سے پہلے الذوالافکار کا کوئی وجود نہ تھا. مرتضیٰ نے کابل ایئرپورٹ پر طیارہ آنے کے بعد تنظیم کا اعلان کیا اور اسی پمفلٹ پر نظر پڑتے ہی فوراً نام بھی دے دیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الذوالافکار نے طیارہ اغوا نہیں کیا تھا بلکہ طیارے کے اغوا نے الذوالافکار کو تحلیق کیا تھا. بچہ ماں سے پہلے وجود میں آ گیا ہے تیری ماں. یار دیکھو کتنے ماچو جھوٹ بولنے والا ہے دنیا میں ہے یار. اگر یہ جھوٹ نہ بھی لکھتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن عادت و مجبور ہے نا. عادت سے مجبور ہو کے آدمی بہت ذلیل کام کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک ذلت کی انتہا ہے کہ یہ جھوٹ لکھ رہا ہے ماچو. الذوالافکار اس کا نام جو پڑا ہے وہ اس کی وجہ کوثر علی شاہ ہے. کوثر علی شاہ نے مرتضیٰ بھٹو کو بتایا کہ جناب تمہارے والد کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کو کہتے تھے. اوکے, کیونکہ تم اور ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ظلم کے خلاف ایک تلوار چلا رہے ہیں, یہ سمبل ہے. یعنی حضرت علی کی تلوار جو ہے وہ ایک سمبل ہے کہ وہ اندھیرا تاریک ظلمت کے خلاف چلتی ہے. تو ضیاء کا دور حکومت بھی کیونکہ ظلمت کی تاریک رات ہے تو اس لیے ہم اس کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں. تو اس کا نام اپنے باپ کی نسبت سے اور اپنی جدوجہد کی نسبت سے حضرت علی کی تلوار کے نام پر رکھ دو. اوکے, اب وہ وہاں اسی وقت جو ہے کچھ کرم وغیرہ, کیونکہ کوثر علی شاہ اہل تشیع تھا تو اہل تشیع کی بات نہیں, بات تو ہم بھی اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بھی ہم حضرت علی کی تلوار کا جو ہے تقدس جانتے ہیں کہ وہ اتنی انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور کفر کو ہٹانے میں یہ وہ. تو لیکن مطلب یہ تو ویسے تذکرہ کر دیا کہ اس کا تعلق بھی اہل تشیع سے تھا, وہ زیادہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سینسٹیو ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس نے یہ نام تجویز کیا. مرتضیٰ کو پسند آ گیا. وہاں کچھ جو کرم ایجنسی کے شروع میں تو کرم ایجنسی کے لوگ ہی الذوالافکار میں آئے تھے, وہ اہل تشیع تھے, انہوں نے بھی کہا یہ تو بڑا اچھا نام ہے. تو یہ دسمبر کے مہینے میں ہی یہ مرتضیٰ بھٹو نے نام دے دیا تھا اس کو. اگرچہ مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ مطلب کیا کوثر علی شاہ وغیرہ کو انہوں نے ناحق غدار قرار دے کے سائڈ پہ کر دیا ہوا تھا, لیکن نام تو اس کا دیا ہوا ہے. اوکے, وہ زندہ ہے, آج بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے. تو یہ ماچوت کہاں سے بات کو کہاں لے کے آ رہا ہے بندہ لگا ہے. وہ شوکت علی وہ ماچوت فروڈیا کنجریزہ پتر, وہ اس نے وہ ایک پنجاب بینک وغیرہ سکیم چلی تھی کسی زمانے میں, اس کے پیسے ہوتے لوٹ کے ماچوت وہ وانٹڈ ہوا تو اس نے الذوالافکار میں پناہ لینے کی کوشش کی, وہاں سے ذلیل ہوا تو لیبیا آ گیا. لیبیا آیا, وہاں قذافی کی حکومت اور ان کے لوگوں کو مشورے وغیرہ دے کے ان سے خوب ملینز آف ڈالر بنا کے ابھی سم ویئر ان مالٹا میرے خیال میں کہیں رہ رہا ہے. تو وہ وانٹڈ ہو گیا تھا لیبین گورنمنٹ میں بھی فراڈ کے نام پر. اینی ہو یار, یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس قسم کا کوئی بے لذت جھوٹ بولے تو اس ماچوت کو نیچے بٹھا کے حکے دا پانی تے 176 ہر روز اس کو مارنے چاہیے اس بینچوت کو. دیکھیے راجہ انور جو ہے نا وہ بینچوت اس نے اپنی ہر چیز خراب کی ہے کتاب لکھ کر. اوکے, بولا تو پکڑا گیا, نہ بولتا تو خاموش رہتا تو مسئلہ کچھ نہیں تھا. اوکے, اور اگر بولا تھا تو تول کے بولتا ماچوت. تو وہ تو اس نے چیز کی نہیں, یہ حرام زادے نے وہ صرف تعصب اور صرف اپنا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی جو چیز لکھ رہا ہوں لوگ اس کے اوپر ایسے ہی یقین کریں گے معاذ اللہ جیسے کسی کی آسمانی کتاب پر یقین کرتے ہیں. مادر چوت گانڈو, تنو اینا بھی نہیں پتا ہوگا. تو ایک پورے ایک ملک جہاں جس کی آبادی 30 کروڑ ہے یا کتنے بھی, اس کی پوری تاریخ کو
माचो तू बदल रहा है गांडू, तन शर्म नहीं आती हरामजादे कुत्ती दे पुत्र। कितने तू खयानत करना पे अपने कलम का इस्तेमाल तू कितना गलत किया माचो दा। ऐस तो चंगा वो कलम नू ना किधरे ल लैंदा जिस नाल तू यही जे झूठ लिखे ने मादर चौथ। मैं तो देखें जी, मैं तो उसको झूठा कह रहा हूं। अब आप ये वाकया सुन के आप भी अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा झूठा है और कैसे माचो तारीख को मस्त कर रहा है। अच्छा क्या लिखता है अपनी इस किताब दहशतगर्द शहजादा उर्दू का जो उसने है, उसने 171 सफ़े पे लिखा हुआ है, मेजर तारक रहीम ना सिर्फ गैर मामूली तौर पर खूबसूरत नौजवान था बल्कि एक नफीस और उम्दा किरदार का मालिक था। ये कबायली पश्तून खामोश और शर्मीला सा मिजाज रखता था, लेकिन भट्टो के साथ पूरी तरह मुखलिस और वफादार था। मुर्तज़ा को शायद इल्म नहीं था कि एक दफ़ा तारक रहीम ने उसके वालिद की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। 1974 में भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी थी और शायद इसी वजह से सूबा सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में से मुसलसल बम फटने की इतलात आ रही थी। चुनाचे भुट्टो ने कबायली इलाके का दौरा करने का फैसला किया। जब भुट्टो अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर जलसा गाह की तरफ चले तो अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसी चीते की तरह लपक कर तारक रहीम ने वजीर आजम भुट्टो को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खुद इनके ऊपर डाल बनकर लेट गया। इसे अचटकते हुए जख्म आए लेकिन भुट्टो महफूज रहे। इस वाक़े में सेनेट का एक रुकन हलाक हो गया। तारक रहीम की इस बेसाख्ता बहादुरी से वजीर आजम पे कोई आंच न आने दी। वजीर आजम ने भी इस कदम को भरपूर अंदाज में इतराफ़ किया। जब जलसा शुरू हुआ तो हज़ारों बहरहाल जी ये वो बता रहा है मादर चौथ के भुट्टो जो है 74 में जो है वो वहाँ सूबा सरहद पर गया जो KPK आज कहलाता है और वहाँ पर उसके ऊपर बम का हमला हो गया तो तारक रहीम ने उसके ऊपर जान बचा दी। उस पर छलांग लगा के वो भुट्टो को बचा लिया और ख़ुद ज़ख्मी हो गया। और ये जनाब अली हाय 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 बहन चौदह आज पूरी यानी एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो भी बड़ा मकबूल एक बहुत बड़ा लीडर, बड़ा मकबूल लीडर, उस पर इतना ज़बरदस्त कातलाना हमला हुआ है और सिर्फ राजे अनवर नू पता और किसी नहीं पता। है तेरे बेबे नू लैंड सूर कंजरी दे पुत्र। ये देखो कितना खयानत कर रहा है गंडू। ओके जुल्फ का अब आप सारी चीजें देख लें यार, यानी इतना बड़ा वाकया हुआ हो और लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इसी को पता है मदर चौथ को। इसके तासुब, इसके इंतहाई द्रोह इंसान होने का ये सबूत है कि ये तारीखी वाकया ये इतना अहमक है कि इतना वाकया लिखना कि आज तक ये वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन ये इसने फिर भी मेंशन कर दिया कि भी मुर्तज़ा कितना बेवफा था, कितना फरेबकार था, कितना ईगोइस्ट था, कितना बुरा आदमी था कि जिस शख्स ने इसके बाप की जान बचाई उसी को टीपू के हाथों मरवा रहा है। यानी बताना तो ये चाह रहा है माचो। हालांकि मुर्तज़ा का तो इसमें हाथ भी नहीं था। मुर्तज़ा के तो फरिश्तों को भी नहीं इल्म था कि वो उसको मार देगा। मैंने बताया माजी में, मैं फिर बताऊंगा इस वाक़े को, फिर बताऊंगा। ओके तो ये हरामज़ादा, ये गांडू ये भी नहीं सोच रहा कि यार मैं एक मुल्क की तारीख का वाकया बता रहा हूं मुकम्मल झूठ की बुनियाद के ऊपर, इस पे मेरी गिरफ्त भी हो सकती है। लेकिन वो इतने जुनून में, इतने तासुब में, हर चीज से वो जो तेर है और वो वाकया लिख रहा है। राजे अनवर तुझे मारने च दवाई ना ते मैनू आके वाकया दस किदों है ओदा वाकया भुट्टो दा गश्ती दे पुत्र हरामज़ादे। और देखो जी जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऊपर कभी भी जब वो प्राइम मिनिस्टर था कभी भी बम का हमला पेशावर के टूर पर नहीं हुआ। ओके ये गांडू अपनी तरफ से लिख रहा है। ओके तो आज भी लोगों के पास है सारा कुछ, वो जाके तहकीक करे मालूम हो जाएगा। ओके
एक झूठ हो तो मैं इसके माचोद के ऊपर बात करूं ना, इसने हर सफे में कमोबेश जो है एक झूठ लिख दिया हुआ है। और लोग, मैं हैरान हूं, वो मेजर आमर वो माचोद जो है रेफरेंस दे रहा है किसका, हजी राजा अनवर की किताब दहशतगर्द शहजादा पढ़ ले। कोई दूसरा दे रहा है हजी राजा अनवर की किताब, क्या बोलते हैं वो, एक था माचोद कादियानी, फरीद पराचा नाम है, नो नदीम पराचा, उस बेंचोद ने भी हजी राजा अनवर की किताब पढ़ ले। जो उठता राजा अनवर की किताब, माचोदों को इतनी सेंस नहीं है कि एक आदमी इतना बड़ा वाकया लिख रहा है जो हुआ ही नहीं और फिर उसकी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। जुल्फकार, तहकीक से पता चलता है जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर सबसे पहले जो अटेम्प्ट करवाई थी वो 1969 में उसने, क्या नाम है, वली खान की पार्टी ने की थी। वो भी एक दूर से फायर किया था, भुट्टो बच गया था उसमें। उस वक्त तो वजीर आजम था भी नहीं, उस वक्त तारक रहीम जानता भी नहीं था इसको, ना वो उसमें था, सिर्फ पीपल्स पार्टी के चंद, वो गंडापुर था चंद एक, और वो मर्दान का अली खान था एक, वो बहुत पुराना वर्कर था, क्या नाम है, ये वाकया मुझे बताया हुआ है उसने, दहशतगर्द ने, दहशतगर्द था वहाँ पर, हम उसको दहशतगर्द कहते थे, नज़ीर, लाला नज़ीर ने बताया हुआ है, ओके, कि ये जब पेशावर में आया था तो वली खान के लोगों ने इसके ऊपर फायर की थी। उस वक्त तो वो ही वाज जस्ट ऑपोजिशन लीडर, ओके, प्राइम मिनिस्टर तो था ही नहीं, ओके। पीपल्स पार्टी के जो सूबा सरहद के पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उसके साथ थे, ओके। ये भी 1970 की बात है, 69 की गालबन। ये मुझे वो हमें वो बताया करता था लाला नज़ीर, ओके, वो बेचारा हाईजैकिंग में वो जो है, फिर मैंने भी जब कुछ फैक्ट्स फाइंड की पुराने अखबारों को देखा, यस एक अटेम्प्ट हुई थी, वो भी वली खान पार्टी की, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने उसको पकड़ लिया था, बड़ा मारा था, फिर भट्टो ने कहा था उसको छोड़ दो, ओके। तो वो एक वाकया हुआ है। तारक वहां कहाँ आ गया, हत्ता कि मैंने तारक के बड़े भाई से मेरी बात हुई थी, उसने कहा कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। वो ये भी कहता था, तारक का भाई, क्या रहीम उसका नाम, आई डोंट रिमेम्बर, बहरहाल बूढ़ा सा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी है मेरे ख्याल में, स्टिल अराउंड, बड़ा बहुत ही नफीस आदमी। उससे मेरी काफ़ी डिटेल बात हुई थी उसके बारे में, क्या बोलते हैं, उसके भाई के बारे में। तो क्या ये सारे और सारे माचोद अपनी, तो वो भी कहता कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि उसने, मेरे भाई ने जो है उसकी जान, उसके लिए कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, ओके। और ये वो बयान कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं ये किस हद तक जाके झूठ बोल सकता है माचोद। इसके और भी वाकयात हैं जो मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। इसने ये जो एक और भी बात बताई है, क्या बोलते हैं, हाँ, कोई अब उससे पूछे ना, कोई जो इससे इंटरव्यू करते हैं कि माचोद तू साबित करके कहाँ पर 74 में भुट्टो के ऊपर कातलाना हमला हुआ था और उसने उसको बचाया था, हैं यार। कुछ लोग, आप भी तो उससे माचोद से अप्रोच करो ना। तो इतने बड़े, बहरहाल उसने एक और जो वाकया लिखा है कि लीबिया से टीपू, मुर्तज़ा भुट्टो ने टीपू को कहा कि जाके वहाँ ज़ियाउल हक को मार दो। मैं इसके ऊपर फिर बयान करूँगा, अपना बयानिया दूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेरे सामने की सारे वाकयात हैं, तो इसलिए वो मैं किसी और किश्त में या अगली किश्त में बयान करूंगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना झूठा आदमी है कि एक वाकया कभी रूह पजीर नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ नहीं, तो इसने माचोद ने लिख दिया हुआ है। और इतना बड़ा वाकया कि हेड ऑफ स्टेट के ऊपर हमला हुआ है कातलाना, और राजा अनवर जो है उसके अलावा और किसी ने ये बात नहीं आज तक की। तहकीक से पता चलता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ।